ہم ہر وقت IMF اور مہنگائی کا رونا روتے ہیں۔ آئیے آج روٹ کاز پر بات کریں۔ سورہ آل عمران کے پہلے ایک رکوع میں واقعہ احد اور اس میں مسلمانوں کو ہونے والی شکست کے عوامل پر بات ہوئی۔ اس کے بعد ہی معاً حرمت سود کا بیان آیا۔ اگر آپ ان دونوں کے درمیان ربط کو، کنیکشن کو سمجھ لیں تو موجودہ صورتحال میں سلوشن آپ کے سامنے ہے۔ غزوہ احد سن 3 ہجری میں پیش آیا۔ مسلمان، خاص طور پر انصار، یہود کے ساتھ سودی معاملات میں ملوث تھے، سودی لین دین کیا کرتے تھے۔ نتیجتاً احد میں شکست ہوئی اور اس کے بعد ہی حرمت سود کی آیات اترنا شروع ہو گئیں اور مختلف مواقع پر سود کی حرمت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف انداز میں بیان کیا، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ، حتیٰ کہ 10 ہجری تک سود پرماننٹ کمپلیٹ بین کر دیا گیا۔ سورہ آل عمران میں جہاں غزوہ احد میں شکست کے عناصر پر بات ہوئی، وہیں اس کے فوراً بعد اگلا رکوع حرمت سود کے بارے میں ہے۔ احد کا سود سے کیا تعلق ہے؟ سود تو ایک قسم کا لین دین ہے، جبکہ احد تو ایک لڑائی تھی۔ ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ سود خوری لالچ کو پیدا کرتی ہے۔ احد میں ہار کی ایک وجہ ایک قسم کا لالچ تھا۔ غنائم کو دیکھ کر صحابہ اتر پڑے۔ دوسری وجہ، سود خوری اطاعت کی، نیکیوں کی توفیق چھین لیتی ہے۔ چونکہ سود حرام نہیں تھا، مسلمان بھی سودی کاروبار میں ملوث تھے، لہٰذا میدان احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں کوتاہی ہوئی، جو آپ نے فرمایا تھا کہ جنگی چوکیاں میرے کہنے تک نہیں چھوڑنی۔ احد میں ہار کی ایک اہم وجہ منافقین یہود تھے، اسی لیے ان سے تمام سودی لین دین ختم کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ اس وقت بھی یہودی سودی کاروبار کے ماسٹر مائنڈ تھے۔ آج بھی سودی بینکنگ سسٹم پر یہود کی اجارہ داری ہے۔ احد میں بھی شکست کے اثرات سے نکلنے کا راستہ یہود کے سودی سسٹم سے نکلنا تھا۔ آج بھی مسلمانوں، پاکستانیوں، آزادی، خود مختاری اور فتح کا راز سودی معاملات سے جان چھڑانا ہے۔ پاکستان میں سود فری بینکس کے قیام کی اشد ضرورت ہے۔ سودی کاروبار میں ملوث تمام بینکس کو بین ہونا چاہیے۔ حکومت کی اولین ترجیح ملک اور عوام کو سود سے نکالنا ہے، مگر یہاں تو خود حکومت ہی آسان سود پر گھر اور قرض دے رہی ہے۔ اب تو پورا ملک سود کے عوض گروی ہے۔ ایک طرف سودی معاہدوں پر دستخط کیے جاتے ہیں، دوسری طرف عوام کو ترقی کا خواب دکھا کر بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ یہ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ خود اپنے آپ کو۔ مجھے نہیں لگتا کہ آج صورتحال اس وقت کی صورتحال سے کچھ مختلف ہو۔ اس وقت بھی یہود کا سود کا پنجہ مسلمانوں پر چاروں طرف سے مضبوطی سے تھا، اور آج بھی وہی صورتحال ہے۔ اگر اس وقت بھی سود کو بین کر کے مسلمانوں کی شکست، غربت، مہنگائی، جانی، مالی، معاشی کمزوریوں کو فتح، نصرت، ترقی اور کامیابی میں بدل دیا گیا، جس کے فوراً رزلٹ فتح مکہ اور اس کے بعد کی فتوحات کے ان لمیٹڈ سلسلے ہیں، تو آج بھی سود کو بین کر کے ہم اپنی تمام کمزوریوں، خامیوں، مہنگائی اور غربت سے نکل سکتے ہیں۔ حکومت کا صرف ایک انیشیٹو ہمیں اس بحران سے نکال سکتا ہے، اور وہ ہے ملک میں سود کو بین کرنا۔ دنیا بھر کے فلاسفرز اور تھنک ٹینکس معاشی بحران سے نکلنے کے لیے بٹھا لیتے ہیں، مگر قرآن کو صرف ترجمے سے بھی نہیں پڑھتے۔